بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ سے غزہ اور لبنان میں عالمی قوانین کے خلاف ورزیاں جاری رکھنے کی صورت میں اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کیا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ اگر سیکیورٹی کونسل اسرائیل کو غزہ اور لبنان پر حملوں سے باز رکھنے میں ناکام ہوتی ہے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 1950 میں منظور کی گئی قرارداد کے تحت اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کی تجویز پیش کرے۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ اگر سیکیورٹی کونسل اسرائیل کو روکنے کے لیے مضبوط ارادے کا اظہار کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے طاقت کے استعمال کی تجویز پیش کرے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف مضبوط موقف پیش کرنے میں ناکامی بھی افسوسناک ہے۔ انہیں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے لیے معاشی، سفارتی اور سیاسی نوعیت کے سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چیف ایگزیکٹو سیم آلٹ مین نے مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کے مستقبل کے بارے میں چونکا دینے والی پیشگوئی کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ عرصے میں سپر انٹیلیجنس تیار کر لیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سپر انٹیلیجنس کو حاصل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایسی نئی صلاحیتوں کے ساتھ اس حد تک خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں جو آج ناقابل تصور لگتی ہے۔ مستقبل میں ہر کسی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور صرف خوشحال لوگ ہی خوش نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اب یہ نئی ٹیکنالوجی دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو معنی خیز طور پر بہتر کر دے گی۔ دوستو، سیم آلٹ مین اس سے پہلے اپنے انٹرویوز میں بھی سپر انٹیلیجنس کی اصطلاح استعمال کرتے رہے ہیں۔ وہ اکثر AI اصطلاح کو آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ AGI مشینوں میں علم کو انسانوں کی طرح سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے بارے میں سیم آلٹ مین کے یہ چونکا دینے والے دعوے AI ٹیکنالوجی پر کئی ہائی پروفائل شخصیات کی جانب سے تنقید کے بعد سامنے آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے حکم پر بشرا بی بی کی راتوں کو جگا کر تلاشی لی جاتی ہے۔ جعلی راجکماری مریم نواز کے احکامات پر جیل میں بشرا بی بی کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے۔ باپردہ خاتون کی کیمروں کے سامنے تلاشی لے کر تضحیک کی جا رہی ہے۔ راتوں کو نیند سے جگا کر سیل کی تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ انہیں راتوں کو جگا کر بالوں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان کو توڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں اور خان کی طاقت بنی ہوئی ہے۔ راجکماری مریم نواز کی جعلی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پشاور کے بزرگ خاتون کو بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ بزرگ خاتون مریم نواز کی ماں کی جگہ تھی، ان پر بھی ترس نہیں کھایا۔ بغض عمران میں جعلی حکومت بوڑھوں بچوں کا بھی خیال نہیں کرتی۔ جعلی راجکماری مریم نواز اتنا ظلم کریں کہ کل پھر برداشت بھی کر سیں، ایسا دوستو خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے۔ بھارتی شاعرہ جسینتا کرکیٹا نے غزہ میں بچوں کے قتل عام اور جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیل کی پشت پناہی کے خلاف مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے امریکی تنظیم کا ایوارڈ لینے سے معذرت کر لی۔ روم ٹو ریڈنگ آتھر ایوارڈ 2024 کے لیے جسینتا کرکیٹا بچوں کے لیے ان کی شاعری کے مجموعے پر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ جسینتا کرکیٹا نے USAID کے غزہ جنگ میں کردار ادا کرنے والی اسلحہ ساز کمپنیوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ایوارڈ لینے سے معذرت کر لی۔
جسینتا کرکیٹا کا کہنا تھا کہ مجھے ایوارڈ کے لیے منتخب کرنے والی مقامی تنظیم بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی ہے، لیکن اس کی فنڈنگ USAID جیسی تنظیم کر رہی ہے، جو کہ غزہ میں بچوں کے قتل عام کا سبب بننے والی اسلحہ ساز کمپنیوں سے کاروبار کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلحہ سازی کا کاروبار اور بچوں کی پرواہ ایک ساتھ کیسے جاری رہ سکتی ہے جب انہی ہتھیاروں سے بچوں کی دنیا کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے کتابیں اہم ہیں، لیکن فلسطین میں ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، لیکن بڑے ان بچوں کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اس سے قبل بھارتی نسل سے تعلق رکھنے والی برطانوی نژاد امریکی خاتون مصنفہ جھمپا لاہری نے بھی کفایہ اسکارف پہننے پر فلسطینی ملازمین کی برطرفی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نیو یارک کے ناگوچی میوزیم کو ایوارڈ واپس کر دیا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے آگاہ کیا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف محدود کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسرائیل سرحد کے قریب حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو ہی نشانہ بنانے کے لیے محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی چاہتے ہیں مگر اسرائیلی فوج کے لبنان میں مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب لبنانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ لبنانی فوجیں سرحد کے 5 کلومیٹر شمال کی طرف پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ لبنان پر اسرائیل نے زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی ٹینک اور آرٹلری کے حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کابینہ کی منظوری کے بعد زمینی پیش قدمی شروع کر دے گی۔ عرب میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی سرحد کے ساتھ لبنانی آرمی نے اپنے اڈے چھوڑ دیے ہیں، جبکہ ایئر فرانس نے بیروت اور تل ابیب کے لیے 8 اکتوبر تک پروازیں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ وفا العدینی بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے ساتھ کام کرنے والی ایک معروف رپورٹر تھیں۔ وہ اپنے شوہر معیر العدینی اور 2 بچوں کے ساتھ صہیونی فوجیوں کے حملے میں شہید ہو گئیں۔ وفا العدینی کو ان کے ساتھی صحافیوں نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کی لگن اور فلسطینی عوام کی مشکلات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ان کے کام کی تعریف کی۔ وفا العدینی کو یورپی ذرائع ابلاغ میں خاص شہرت حاصل تھی اور وہ فلسطینیوں کی مشکلات کو انگریزی زبان میں بہترین انداز میں پیش کرتی تھیں۔ وفا العدینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والی 7 اکتوبر سے اب تک 174ویں صحافی ہیں۔ ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ صہیونی جو کچھ کہتے ہیں وہ زیادہ تر نفسیاتی جنگ کا حصہ ہوتا ہے اور وہ مجرم نیتن یاہو کو اپنے آقاؤں اور آباد کاروں کے سامنے جیت کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کے طور پر ایسا کر رہے ہیں، تاہم وہ بہت تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جنرل موسوی نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی صہیونی حکومت کے ہاتھوں شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہید نصر اللہ کا خون صہیونی حکومت اور اس کے حواریوں کو لے ڈوبے گا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کا حکم اس نیتن یاہو نے دیا جنہیں دنیا بھر کے آزاد وکیل جنگی مجرم قرار دے چکے ہیں۔ وہ بھی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد انہوں نے یہ حکم دیا جو دراصل اس قانونی نظام کا مذاق اڑانا ہے، اقوام متحدہ کا مذاق اڑانا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پیجروں کے ذریعے عام شہریوں کو شہادت اور 2 ہفتوں کے دوران ہزاروں لبنانی شہریوں کی شہادت اور انہیں زخمی کرنا اقوام متحدہ کے منشور میں حق حیات کے منافی ہے۔ بین الاقوامی انسان دوستانہ قوانین کے لحاظ سے ریاستی تخریب کاری اور غیر فوجی علاقوں اور شہریوں پر حملے ہے قانون اور 1949 کے جنیوا کے 4 کنونشنوں کی خلاف ورزی ہے۔ انسان دوستان اور انسانی حقوق کے قانونی کی بنیاد یہ ہے کہ عام شہریوں اور فوجیوں میں فرق رکھا جائے، لیکن ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت نے جان بوجھ کر اور بار بار عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ 1998 کنونشن کے مطابق فلسطین اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جنون امیز اقدامات، حزب اللہ اور حماس کے رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ اور نیتن یاہو اور صہیونی کمانڈروں کا موقف، یہ سب کچھ پوری طرح سے جنگی جرائم اور نسل تصفیہ کے زمرے میں آتا ہے۔
قانونی لحاظ سے نیتن یاہو اور صہیونی فوجی کمانڈروں کے ساتھ جنگی مجرموں جیسا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے اور ان پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے عالمی عدالت انصاف اور اس کے اٹارنی جنرل کریم خان کی جانب سے نیتن یاہو اور دیگر صہیونی حکومت کی فوری گرفتاری کے مطالبے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں اور اسی طرح عالمی عدالت کو ختم کرنے کی بھی بات کہی گئی، جس کی وجہ سے صہیونی حکومت کی گستاخیاں اور بڑھ گئیں۔ حزب اللہ لبنان کے جنوبی علاقوں میں داخل ہونے کے اسرائیلی افواج کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ قابل اسرائیلی افواج لبنان میں داخل ہو گئی ہے مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ ابھی تک جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور قابض اسرائیلی افواج کے درمیان دو بدو جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی دعوے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ لبنان کی سرحد عبور کرنے کی کوشش یا ہمت کرنے والی دشمن قوتوں سے ہمارے جان باز مجاہدین مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بری افواج ٹینکوں کے ذریعے لبنان کے جنوبی علاقوں میں داخل ہو گئی ہے اور وہاں محدود پیمانے پر چھاپہ مار کارروائی کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ مضافاتی علاقے میں 3 دیہاتوں کو خالی کروا کر ملٹری آپریشن کیا گیا جو ہدف کے حصول تک جاری رہے گا، جبکہ دوسری طرف عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے جنوبی علاقے میں داخل ہونے پر لبنانی فوج 5 کلومیٹر دوری پیچھے ہٹ گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ چاہے کوئی ہمیں گالیاں دے ہم آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں گے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار عامر مغل کے صاحبزادے پیش ہوئے اور کہا کہ میرے والد پر متعدد FIR درج ہیں، اس لیے ہم وکیل بھی نہیں کر سکے، ہمیں 3 سے 4 ہفتوں کا وقت دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ کل تک کا وقت دیتے ہیں، آپ وکیل کر لیں۔ چیف الیکشن کمیشن نے ہدایت دی کہ 3 حلقوں کے لیے الگ الگ درخواستیں جمع کروائیں۔ آپ سنجیدہ نہیں لگ رہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم درخواست مسترد کر دیں؟ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی جیل میں انڈے کھائیں، مرغی کھائیں یا یخنی پیئیں، مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں۔ پنجاب حکومت نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ خبروں میں رہنے کا یہ بہت بھونڈا طریقہ ہے۔ جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے۔ مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے کس سیل میں ہیں۔ بشرا بی بی کو جیل میں ان کے شوہر عمران خان کی طرح ہی B کلاس دی گئی ہے۔ مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل اور نیب کے عقوبت خانے میں جن حالات میں رکھا گیا وہ بشرا بی بی کی خواہش پر تھا۔ مریم نواز نے جیل کی سختیاں برداشت کر لیں لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا۔ بشرا بی بی توشہ خانہ کے طوائف چوری کرنے اور 190 ملین پاؤنڈ کی بندر بانڈ کرنے کے جرم میں جیل میں ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کو جیل میں جو سہولیات میسر ہیں ایک آزاد شہری اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بشرا بی بی اور عمران خان VIP انداز میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت میں اپنے بیٹے کو 30 سال تک اپارٹمنٹ میں قید رکھنے کے الزام میں 70 سالہ ماں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سویڈش میڈیا کے مطابق اس شخص کے ایک رشتہ دار نے اس حوالے سے حکام کو آگاہ کیا۔ 40 سالہ شخص اپارٹمنٹ کے فرش پر ایک کمبل پر پڑا ملا۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بولنے کے قابل ہے۔ مذکورہ شخص کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے اور اسے سرجری کی اشد ضرورت بتائی جا رہی ہے۔ مقامی اخبارات کا کہنا ہے کہ اپارٹمنٹ سے ملنے والے شخص کو 12 سال کی عمر میں اسکول سے نکال لیا گیا تھا۔ مذکورہ شخص کی ماں کو اپنے بیٹے کو حبس بے بیا میں رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والی ماں نے بیٹے کو قید رکھنے اور اس پر جسمانی تشدد کرنے کے الزام کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ تاحال اتنے طویل عرصے کے لیے ماں کی جانب سے بیٹے کو قید رکھنے کے اسباب بھی معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔
سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد منفرد انداز میں جشن منایا۔ جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ خاتون نے شوہر کے گھر کے سامنے آتش بازی کا مظاہرہ کیا اور اپنی خوشی کا اظہار سیٹیاں بجاتے ہوئے کرتی رہی۔ بعض لوگوں نے طلاق کا جشن منانے پر تنقید بھی کی ہے۔ کئی لوگوں نے ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے ایک سعودی خاتون نے ایسی ہی علیحدگی کا جشن شادی کا جوڑا پہن کر منایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔